نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی و حاضرین مجمع، آج کا عنوان ہے جنگ آزادی۔ جنگ آزادی کی تاریخ بہت ہی المناک تاریخ ہے، انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ اس میں ہزاروں عوام و خواص نے اپنی قیمتی جان کی قربانیاں دی ہیں۔ جنگ آزادی کی تاریخ 200 سالہ تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس عظیم تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے جری و بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور تاریخ کا یہ عظیم الشان باب اس وقت مکمل ہو گیا جب مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی، جس میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئی اور ہر طرف محبین وطن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ آج جس کو 1857 غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرا وہ باب اس وقت مکمل ہوا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہندوستانی عوام و خواص کی گردنوں سے اتاری گئی، اور وہ وقت ہے 1947 کا۔ اگر ہم غور سے ان دو تاریخوں کا مطالعہ و جائزہ لیں تو صحیح طور پر معلوم ہوگا کہ 1756 سے 1857 تک تنہے تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی انگریزوں سے لڑی ہے، جس میں ہمارے مسند نشین علماء، عمراء، رؤساء اور شاہان مملکت کے احباب نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین اپنی خانقاہوں اور مسندوں کو چھوڑ کر کفن پہن کر میدان جنگ میں آ گئے، اور ہندوستان جنت نشان کو گورے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے بدن کے قیمتی خون بہا کر تاریخ کا ایک نیا باب قائم کر دیا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کسی محکم سیاسی نظام کو توڑنے کے لیے جو تحریک ابھی اٹھتی ہے، اسے منزل تک پہنچانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی پرپیش خاردار وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کو غدر کا اصل ذمہ دار قرار دے کر انہیں ہر طرح کا ظلم اور لوٹ پاٹ تباہی کا اہم نشانہ بنا کر پورے ہندوستان میں کل 15 دن میں تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جس میں 51,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ انگریز مصنف ٹام چن یہ کہتا ہے کہ یہ تعداد کل 3 سالوں میں ہے۔ آج دلی کا چاندنی چوک گواہ ہے۔ دلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک زمین پر کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر عالم کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء کو چن کر کالا پانی کی سزا دی گئی۔ ہزاروں عورتوں نے کنووں میں کود کود کر اپنی عزت بچائی۔ 1857 سے 1861 تک 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے تاکہ مسلمان بچوں اور نوجوانوں اور بزرگوں کے دلوں سے ایمان و اسلام مٹ جائے اور جنگ کا خیال مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے۔ لارڈ رابر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دہلی کی فتح کے بعد انگریزوں نے ہر طرف قتل عام کا اعلان کرا دیا، اور خاص طور سے 7 دن تک دہلی جلتی اور لٹتی رہی۔ ایک وقت میں 27 مسلمانوں کو انگریز کی عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا، اور قتل عام میں جو مارے گئے، جلائے گئے، ان کا کوئی شمار نہیں۔ روڑکی میں سنہرا گاؤں کا برگد کا وہ پیڑ آج بھی گواہ ہے، جس پر 250 ہندوستانیوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ نوح میں پرانے نیم کے درخت پر 52 میواتیوں کو پھانسی دی گئی۔ شہر مراد آباد میں محلہ گل شہید، اسلحہ گل شہید،
گل کا معنی مٹی، شہید کی مٹی۔ یہاں نواب مجو خان شہید کی لاش کو ہاتھی کے پیر سے باندھ کر شہر میں گھسیٹا گیا، بعد میں چونے کی بھٹی میں ڈال کر جلایا گیا۔ مسجد فتن شہید کے عقب میں بائیں جانب جو قبرستان ہے، اس میں آج بھی ان کا مزار گواہ ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں سفید فام قوم کو اپنی رگوں کے قیمتی خون کے آخری قطرہ تک برداشت نہیں کیا گیا۔ یہ ہے وطن کی محبت، یہ حقیقت دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دنیا کا ہر فرد اچھی طرح واقف ہے آزادی وطن کی خاطر مسلمان قید و بند کی بے پناہ سختیاں برداشت کی ہیں، جب جا کر کہ یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آج اسی قوم کو زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں محرومی اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقتصادی، معاشی، صنعتی طور پر قدم قدم پر انہیں رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اسلاف کی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔